بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو حاصل کرنے کا، مال کو بڑھانے کا جو اصول قائم فرمایا ہے، وہ کسی پر احسان کرنا، کسی پر خرچ کرنا، اپنے مال کو اپنے گھر سے نکالنا، جائز ذرائع میں، جائز راستوں میں اس کو صرف کرنا، یہ مال کی بڑھوتری اور قلبی اطمینان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں مالدار ہوں تاکہ مال کے ذریعے سے کسی کے حقوق ادا کر لوں، ماں باپ کے، اپنی فیملی کے، تو مال ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مؤثر وظائف اکابرین نے بتلائے ہیں۔ ہم اگر ان وظائف کا اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ بے انتہا عطا فرمائیں گے۔ جیسے ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے مال کے 3 حصے کیے ہیں۔ اپنا ایک حصہ اللہ کے راستے میں اس کا خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کھیتی باڑی سے آیا تو عشر دینا ہے، مال ہے اس کی تھوڑی سی زکوٰۃ نکالنی ہے، 40واں حصہ۔ ہم نے اپنے مال کا 3 حصہ اللہ کے راستے کے لیے متعین کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا فرمایا، حضرت فرمایا کرتے تھے میں کبھی گنتا نہیں ہوں، پیسے اتنے ہوتے ہیں، بیگ میں رہتے ہیں، تھیلے میں رہتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں، کبھی گنے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ اصول ہے، جتنی خرچ ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، انسان کو جو قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلی سکون، قلبی اطمینان کا تعلق انسانیت کے ساتھ، احسان کرنے کے ساتھ ہے۔ یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں دلی سکون ملے، قلبی اطمینان نصیب ہو، اپنے جسم کے اندر اعتدال ہو، بندہ جیسے بلڈ پریشر کا مریض ڈاواڈول ہوتا ہے، شوگر کا مریض بے اعتدال ہوتا ہے، تو اسی طرح راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی سکون نہیں ہوتا، وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دماغ چکرایا ہوا ہے، طبیعت بگڑی ہوئی ہے، روحانیت کی ویکنس ہو گئی ہے، اس کو کمزوری ہو گئی ہے، روحانیت نہیں ہے اس کے اندر۔ یاد رکھیے، آپ پہلے تو جب ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، لاڈ کرتا ہے، ناز کرتا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق ہر چیز چاہتا ہے، اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ معاشرے کے میرے اوپر فرائض کیا ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے بس میں نے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، جو چیز نہیں ملی تو چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے صرف میں نے خوش نہیں رہنا بلکہ اپنے ماحول کو بھی خوشگوار رکھنا ہے، اپنے دوستوں کو بھی خوش رکھنا ہے، ماں باپ کو بھی خوش رکھنا ہے، عزیز و اقارب کو بھی خوش رکھنا ہے۔ اب یہ سارا ماحول خوشگوار ہو جائے، اس کے لیے دولت کی بھی ضرورت پڑتی ہے انسان کو۔ یعنی اسلام نے جو حقوق متعین کیے ہیں وہ محض بغیر دولت کے وہ یعنی حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی اللہ پاک نے دولت اسی لیے عطا فرمائی تھی تاکہ وہ اپنے اپنے حقوق ادا کر سکیں، اللہ کے راستے میں دے سکیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر سکیں۔ تو یہ ضروری ہے، اس کے لیے دولت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو قلبی اطمینان حاصل ہو جائے، اطمینان حاصل ہوتا ہے احسان کے ساتھ۔ آپ اپنی ضرورت کو جب پورا کرتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے، آپ کو درپیش ہے، مسائل ہیں آپ کے لیے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، جب پیسے آتے ہیں آپ اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، آپ کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے کہ میری ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ اگر کسی نے ضرورت پوری کر دی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ کسی اور مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور آپ کی عادت بن جاتی ہے تو پھر اس پر اللہ پاک وہ سکون اور اطمینان اور راحت، آرام عطا فرماتے ہیں جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے پر نہیں حاصل ہوتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی عطا فرمائے، ہم اس کو بکھیرتے پھریں دنیا میں، اپنے مسلمان بھائیوں کو کھلاتے رہیں، ان کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سبب بھی اختیار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وظائف کا بھی اہتمام کریں۔ بغیر سبب کے دعا مؤثر نہیں ہے، سبب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جو کچھ موجود ہے اس کو اختیار کرو، چاہے ٹھیلا لگا لو،
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، اللہ پاک اسی میں سے بہت زیادہ عطا فرما دیں گے۔ میں ایک بات بڑی قیمتی آپ کو کہنے لگا ہوں، اس کو سمجھنا ذرا۔ صحابہ کرام نے غزوہ تبوک سے واپسی پر عرض کیا، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس ہے کچھ پانی؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ تھوڑا سا پیالے کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے اکٹھا کیا تو تھوڑا سا پانی بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں انگلیاں ڈالی، آپ کی انگلیوں مبارک سے اتنی پانی نکلا کہ سب نے پیا، سواریوں نے پیا، بندوں نے پیا، وضو کیا، وہ سیراب ہو گئے، تو پھر بھی وہ پانی ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو آپ کے پاس ہے وہ نکالو، آگے جو کمی رہے گی میں پوری کروں گا۔ جو آپ کے پاس اسباب ہیں آپ ان کو اختیار کریں۔ جس طرح بغیر زراعت کے، بیج بونے کے آپ کو فصل حاصل نہیں ہو سکتی، بغیر شادی کے آپ کے ہاں بیٹا نہیں ہو سکتا، اولاد نہیں ہو سکتی، اسی طرح بغیر سبب کے آپ مالدار بھی نہیں ہو سکتے۔ جھوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ بغیر سبب کے، ہاں اللہ اپنی قدرت سے دے دیں تو سبب کوئی اللہ کے پاؤں میں زنجیر نہیں ہے، قدرت کے پاؤں میں کہ وہ کہیں گے تو ہوگا۔ اللہ کر سکتے ہیں لیکن سبب اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ عالم اسباب ہے، کائنات، یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ پھر اس سبب میں اللہ اتنی برکت عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوا، آپ نے یہ وظائف کیے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ اکابرین نے بتلایا ہے، یہ مجرب وظیفہ ہے، 20 اکابرین سے میں نے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ لإلاف قریش جو ہے یہ خزانہ ہے دولت کا، اور اس وظیفے کے ساتھ فقیروں کو بادشاہ بنتے دیکھا گیا ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، ان کے لنگر کھانے چلتے رہے ہیں اسی سورۃ مبارکہ کی برکت سے۔ ایسے لوگ جن کی جھوپڑی سر چھپانے کی نہیں تھی، اس کی برکت سے اللہ نے بڑے بڑے بنگلے اور محلات عطا فرمائے ہیں۔ ایسے لوگ جو پھل کھانے کو ترس رہے تھے، سورۃ لإلاف قریش پڑھتے تھے، اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے لیے بڑے بڑے باغ لگا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس مبارک سورت کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے، اللہ تعالیٰ دنیا میں خوشحال کر دیں گے۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں، الذی اطعمہم من جوع، کھلاتا وہ ہے بھوک میں، اللہ وہ ذات جو بھوک میں کھلانے والی ذات ہے، وآمنہم من خوف، دشمن سے خوف بھی وہی عطا کرتا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں صبح و شام 7 مرتبہ، اللہ حاسدین سے بھی حفاظت فرمائیں گے، دولت بھی بے انتہا عطا فرمائیں گے، وما علینا الا البلاغ۔